اور اس کام کے لیے ہم نے کون سا بند باندھا ہے، ہم نے کون سی رکاوٹیں اس کام کے لیے کھڑی کی ہیں، اور میرا اور آپ کا کام کیا بنتا ہے یہاں پر؟ کیا صرف اتنا ہی کام ہمارے لیے کافی ہے جو ہم کر رہے ہیں؟ اپنے ضمیر سے پوچھئے گا، رات کو سونے سے پہلے ایک مرتبہ اپنے آپ سے سوال یہ ضرور کیجئے گا، کیا جو کچھ ہم کر رہے ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ آئے روز پاکستان کے اندر حملے ہو رہے ہیں، صحابہ اکرام کی ناموس صحابہ پہ بار بار حملے کیے جا رہے ہیں اور پاکستان کے اندر ہو رہے ہیں، باقی دنیا کے اندر تو جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو ہو رہا ہے، وہاں تک تو نہیں، لیکن یہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے جواب میں اور آپ کس سٹیج پہ کھڑے ہیں؟ اس کا ایک حل تو یہ ہے کہ ایسے لوگوں کا کلا کما کیا جائے، اور انشاءاللہ ضرور ہوگا۔ یہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا تھا اور اسلام کے نام پہ ہی قائم ہے، اور یقیناً یہاں پہ ہر گستاخ رسول کو گستاخ صحابہ کا سر قلم کیا جائے گا۔ کسی کو اس پہ تکلیف ہوتی ہے، کوئی کہتا ہے اسلام امن کا درس دیتا ہے، میرے بھائیوں کیا کسی کے ماں یا باپ کو گالی دی جائے تو وہ کہتا ہے بندہ میں امن پسند ہوں، میں کسی کو نہیں جواب دوں گا؟ لیکن مصطفیٰ کریم اور صحابہ کی ناموس سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے یہاں پہ، اور ہم کہتے ہیں اسلام امن کا درس دے رہا ہے، اسلام غیرت کا درس دیتا ہے، اسلام غیرت مند دین ہے۔ اور یہاں پہ میں اور آپ جب یہاں پہ کھڑے ہیں، میں اگر ہم مجموعی طور پہ جائزہ لیں اپنے علاقے کا، تو بتائیے یہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے اس ماحول میں ہم اپنی اولاد کو دین کتنا سکھا رہے ہیں؟ صرف یہ چیز سوچیے، باقی دنیا کی خاطر تو ہم ہر کام کر رہے ہیں، اپنی اولاد کو دنیا سکھانے کے لیے، کاروبار سکھانے کے لیے، دنیا داری سکھانے کے لیے، آخری حد تک جانے کے لیے تیار ہیں۔ ہم اپنا گھر بار بیچ کے بھی اپنی اولاد کو دنیا کی تعلیم دلانے کے لیے تیار ہیں اگر بیٹا پڑھنے والا ہو، لیکن دین کی خاطر ہم کس حد تک جا رہے ہیں؟ اپنی اولاد کو دین کی تربیت کتنی دے رہے ہیں؟ اور ہم نے جب اپنی اولاد کے لیے دنیا کی خاطر ہم نے کوئی اس کا مستقبل دیکھنا ہو تو ہم اعلیٰ درجے کی سوچ رکھتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں ہماری سوچ انتہائی گھٹیا ہو چکی ہے، انتہائی کم ہو چکی ہے۔ ہم کہتے ہیں گزارا ہونا چاہیے بس، ہم یہ بھی نہیں دیکھتے کہ ہمارے بچے جس سے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں وہ خود کس حد تک درست قرآن پاک پڑھ سکتا ہے، اور پھر اگر کوئی قرآن پاک صحیح پڑھانے والا ہو بھی تو اس کی ہم قدر نہیں کرتے، ہمارے پاس اس چیز کی قدر نہیں ہے۔ ہمارا مول تو یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ ایک نعت خوان کو تو ہم لاکھوں کی ایک گھنٹے کے دینے کے لیے تیار ہیں، ہمارے اہل سنت سنی، اور جو امام مسجد پورا مہینہ آپ کے بچوں کو دین کی تعلیم دے رہا ہے اس کو ہم 10 یا 20 ہزار بھی بڑی مشکل سے دے رہے ہیں۔ کیا یہ عشق مصطفیٰ ہے؟ کیا اس چیز کا نام ہے کہ میلاد مصطفیٰ؟ اور یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس جہاں میں آمد کا مقصد کیا تھا؟ لوگوں کو نعرے مروانا، لوگوں سے نعتیں پڑھوانا، واہ واہ کروانی؟ نہیں، میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اس جہاں میں جو مقصد تھا وہ لوگوں کی تربیت تھی اور دینی اصولوں پہ تربیت تھی۔ اب اس مقصد کو دیکھیے ہم کتنا کر رہے ہیں، اس مقصد کے لیے ہم کتنی کوشش کر رہے ہیں، اور باقی ہم نعرے اور واہ واہ کے لیے کتنا کچھ کر رہے ہیں۔ یہ سوال ہے آج کا، سوچئے گا اس پہ۔ اپنی اولاد کو جب تک ہم دین کے ساتھ جوڑیں گے نہیں اس وقت تک ہماری محافل ادھوری ہے، ہماری محافل کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر محافل مقصد بنانی ہے
تو اس میں صرف اس لیے ہم یہاں پہ بیٹھے رہیں 2 یا 3 گھنٹے اور پورے جھوم کے جاتے ہیں یہاں سے اٹھ کے کہ واہ جی بڑا مزہ آیا آج محفل میں، ماشاءاللہ جی بڑی خوبصورت نعت پڑی، بڑی ماشاءاللہ تقریر سونی، ملیا کیا؟ ہاں کچھ چیز عمل کے لیے بھی لائی ہو یا نہیں، کوئی بات سمجھ بھی آئی ہے یا نہیں، اس چیز پہ بھی تو آؤ۔ تم نے گھنٹہ یہاں پہ بیٹھے، 2 گھنٹے بیٹھے، 3 گھنٹے بیٹھے، لیکن تمہارے اندر دین سیکھنے کا جذبہ کتنا پیدا ہوا ہے؟ تمہارا تعلق علماء سے کتنا مضبوط ہوا ہے؟ اور قرآن پاک نے تو یہ جھنجھوڑ کے کہا تھا فَاسْأَلُوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، جس بات کا تمہیں علم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھ لیا۔ کیا ہم پوچھتے ہیں؟ ہمارا تعلق کتنا کلوز ہوتا ہے علماء سے کہ ہمیں کسی مسئلے میں رکاوٹ ہو تو ہم فوراً مسئلہ سوال کریں؟ نہیں ہے۔ جب یہ صورتحال ہے ہماری تو ہم پھر جو چاہے کرتے ہیں، اور پھر ہم کسی سے اگر سوال پوچھتے ہیں تو اس غرض سے پوچھتے ہیں، اکثر الا ماشاءاللہ بعض ایسے احباب بھی ہیں جو صرف دین سیکھنے کی خاطر بھی پوچھتے ہیں، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو صرف اس لیے سوال کر رہے ہوتے ہیں، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم جو سوال کریں ہمیں ہاں میں جواب اس لیے دیا جائے کہ ہماری مرضی یہاں پہ ہاں ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ نہیں یہاں پہ سائیڈ پہ ہی ہونا چاہیے یہ کام، تو ہم طلاق کے مسئلے میں بھی بیٹھ کے راضی نامے لکھ رہے ہوتے ہیں۔ جہاں پہ شریعت نے دوسری گنجائش ہی کوئی نہیں دی، وہاں پہ بھی بیٹھ کے 3 طلاقوں کے بعد راضی نامہ ہو گیا۔ ہم شریعت کو اس حد تک مذاق میں بنا رہے ہیں، اور یہ ہوتا رہے گا مذاق شریعت کے ساتھ جب تک ہم دین نہیں سیکھیں گے، اپنی اولادوں کو دین نہیں سکھائیں گے۔ یہ شریعت کی حدود ہم توڑتے رہیں گے، اور شریعت کی حدود توڑ کے ایک نہیں ہزاروں محافل میلاد میں آپ بیٹھیں، ایک لمحے کے لیے بھی آپ کی قبول نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد شریعت کے عمل تھا، نعرے نہیں تھے۔ جب تک ہم اس مقصد کی طرف نہیں آئیں گے تو ہمارے نعرے کسی کام کے نہیں ہیں۔ میرے خیال میں میرا وقت آپ کا زیادہ لے چکا ہوں، میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں، اور دعا کو اللہ تعالیٰ جو کچھ سنا ہے اس کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔